سے پہلے اس نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی، لیکن اس دن شراب انہوں نے پی تھی اور ارشد کے ساتھ مل کر بالکل وہ اس نے ساری باتیں تسلیم کر لی، انکار اس نے کچھ بھی، جو بندہ قبول کر لینا اسے چھوڑ دینا چاہیے، یقین کریں اس نے سارا تسلیم کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم NQ51۔ آج 18 فروری 2024 میں بارش کے اندر یہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور بارش کے اندر کھڑا ہو کے ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ریئلائز کروانا چاہتا ہوں کہ واقعی اس وقت راولپنڈی کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ بتانا ہے اس ویڈیو میں یہ ہے کہ آج پھلینا ڈیم کے ٹھیکیدار صاحب نے، وہ گزشتہ 2-3 دن سے میرے ساتھ رابطے میں تھے، آج کا ان کا میرا دن 10:30 بجے کا گھر کا ٹائم طے تھا، بگے بھائی انہوں نے لے کر آنا تھا، راہیل نے آنا تھا، معین نے آنا تھا، اور انہوں نے معذرت کرنی تھی۔ معذرت کس چیز کی کرنی تھی؟ جو پھلینا ڈیم پہ جعفر استاد کے ساتھ واقعہ پیش آیا، انہوں نے اس چیز کی معذرت کرنی تھی۔ میں نے ان کی معذرت قبول کی، میں ان کی ریکارڈنگ اس ویڈیو میں اینڈ میں چلاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پوری سن لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہوا کیا تھا اور کیا وجوہات تھیں۔ ہم نے آل پاکستان اینگلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے جو آواز میں نے اٹھائی تھی، میں نے جو ہڑتال کی، بائیکاٹ کی اور لا تعلقی کی جو کال دی تھی کہ ہم پھلینا ڈیم اب نہیں جائیں گے، میں اس کو آج واپس لیتا ہوں۔ واپس لینے کی وجہ یہ ہے کہ پھلینا ڈیم کے جو موجودہ ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے بڑا دل کر کے سب چیزیں قبول کر لیں۔ انہوں نے مان لیا کہ ان کے بندوں نے یہ واردات کی، انہوں نے مان لیا کہ ان کے جاننے والوں نے واردات کی، انہوں نے مان لیا کہ وہ لوگ نشے کی حالت میں تھے، اور انہوں نے کہا جب کوئی بندہ اپنا جرم مان لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ بے شک ان کی قبولیت کے بعد، ان کے اقبال جرم کے بعد، اپنے مطلب تسلیم کر لینے کے بعد، ان کا نہیں، ان کے بندوں کے حوالے سے تسلیم کر لینے کے بعد کہ انہوں نے واقعی واردات کی تھی، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وہ اس لیے کہ میرا مقصد دشمنیاں پھیلانا نہیں ہے، میرا مقصد برائی پھیلانا نہیں، میرا مقصد اچھائی کرنا ہے اور اپنی کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر مجھے اکیلا بھی لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا۔ آنے والے دنوں میں کل ہی آپ کو ایک ویڈیو اور ملے گی آل پاکستان اینگلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے خاتمے کے حوالے سے، جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس کی مزید ڈیٹیلز، محرکات، کیوں کیا تھا، کیوں نہیں کیا تھا، معین کا کیا رول ہے، راہیل کا کیا رول ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، یہ ٹوٹلی اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ دوستوں کے تعاون سے، کچھ دوستوں کی انوالومنٹ سے، اور بالخصوص بگے بھائی کی انوالومنٹ سے، میں پھلینا ڈیم کے خلاف جو اپنی مہم شروع کرنے کے لیے جا رہا تھا اسے ختم کرتا ہوں۔ میرا حلیہ آپ دیکھ لیں، گزشتہ 2 دن سے میں ہسپتال میں ہوں، میرے بھائی کو سوئر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور اس سوئر ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی یہی پھلینا ڈیم کا واقعہ بنا، دوستوں کے درمیان تنازع بنا، اور میرا بھائی گزشتہ 2 دن سے زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہا ہے۔ اور میں اس وقت تقریباً دن کے 11-11:30 بجے گھر واپس آیا، کیونکہ ٹھیکیدار نے آج آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ میں نے ٹیلی فون پہ بات کی، ریکارڈنگ کی، میں نے اسے پوچھا جی میں چلاؤں، اس نے کہا چلائے۔ انہوں نے معذرت کر لی، ہم نے معاف کر دیا۔ جعفر بھائی کے پیسے وہ خود جا کر ان کی دکان پر دے آئیں گے، اور جو بھی اگر ان کو نقصان ہوا تو ازالہ کر لیں گے۔ جعفر بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی درگزر سے کام لیں۔ رہا سوال راولپنڈی اور اسلام آباد کے شکاری ہو، جب تک آپ ہو اور میں ہوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور جب ہم دونوں مل کر ہم میں بدل جاتے ہیں، ہماری مٹھی بن جاتی ہے، تو ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا، اور یہ بات میں نے ثابت کر دی ہے۔ جعفر استاد کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، تقریباً 1 ہفتہ نہیں گزرا، اور 1 ہفتے کے اندر نہ صرف اس ٹھیکیدار نے معذرت کی بلکہ اس نے قبول بھی کر لیا کہ ان کے بندوں نے، کوئی قبول نہیں کرتا، اس سے پہلے بھی بڑے واقعے ہوئے ہیں، جتنی تنظیمیں، جتنے کلب ہیں، میں کبھی کسی کے خلاف کھل کے نہیں بولا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں کھل کر بولوں گا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمیشہ تقریریں کی، اپنے ہی بندوں کو غلط کیا۔ مجھے تنظیم ایسوسی ایشن ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑ گیا، لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے جعفر بھائی کے لیے سٹینڈ لیا، میں نے اخبار کے پنے کو لوگ کہتے ہیں اخباروں سے کیا ہوتا ہے، اخبار کا پنہ حکومت کا تختہ پلٹ دیتا، تو ایک عام آدمی کیا چیز ہے۔ نعوذ باللہ کہ اتنی بڑی بول نہیں بولنا چاہیے، لیکن جب وقت آیا تو میں نے ثابت کیا کہ میں آپ کی آواز بنوں گا۔ جب وقت آیا تو میں نے ثابت کیا کہ میں آپ کے ساتھ سٹینڈ لوں گا، اور آنے والے دنوں میں میں راول ڈیم کے حوالے سے، راول ڈیم کی پرچی کے حوالے سے، راول ڈیم کے تمام پوائنٹوں کے حوالے سے، راول ڈیم کے تمام 7 دنوں کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میرا بھائی بیمار نہ ہوتا تو شاید ہفتے کو میں ایک سٹیپ لے چکا ہوتا۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت دے، وہ جلدی انشاءاللہ گھر آ جائے۔ وہ اسٹل آج بھی RIC میں، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آج بھی ایڈمٹ ہے۔ میں نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا ہوں، صبح کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیکیدار کے لیے رات کو جا کے میں نے پہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی واپس آئے گا، راول ڈیم کے حوالے سے میں بہت کچھ کر گزروں گا، اور کر چکا ہوں، کافی کچھ کر چکا ہوں۔ اب جنہوں نے تمغے لینے نا، جو بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر اور واٹس ایپ کے گروپوں میں بیٹھ کے بڑے لیڈر بنتے ہیں، تو وہ بنتے رہیں۔ رہا سوال مقصود صاحب کا، تو مقصود صاحب کے حوالے سے بھی مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں یعنی 19 فروری 2024 کو ایک اور ویڈیو دوں گا تہلکہ انگیز، انشاءاللہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست نوید قریشی کو اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے یہ جو آپ ریکارڈنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 7.5 منٹ کی ریکارڈنگ ہے۔ اتنی بارش میں کھڑا ہو کے بنا رہا ہوں، اینک پہ بھی بارش پڑ رہی ہے۔
सिर्फ इसलिए कि आपको हकायक पता लगे। ठेकेदार की नीयत में कोई खोट नहीं, वो आ जाता अगर ये बारिश ना होती, लेकिन आप उनकी रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स पता लगें। जाफ़र उस्ताद समेत तमाम काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबका ममनून हूँ, सबका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बुखीलों का, मुनाफिकों का और कमर में सांप बन के रहने वालों का, कमर में छुरा मारने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। आसाम नवीद साहब कैसे हैं? आप खैरियत से? कुरैशी फरूक बोल। हाँ फरूक कुरैशी साहब, क्या हाल है जी आपका? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। आपने आना था मेरी तरफ, मैं वेट कर रहा था। सर जी मैंने भी वो सुबह फोन की थी तो रात को बल्कि मैंने बताया था वैसे कि अगर बारिश हुई तो मैं बाइक पर नहीं आ सकता, तो सुबह तकरीबन चले कोई बात नहीं, पौना घंटा दोबारा कोई बात नहीं, कोई बात मैंने बाइक पर नहीं आ सकता, तो वैसे भी मेरा आने का प्रोग्राम था, एक दो काम भी थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मैं कॉल करता तो इंशाल्लाह जैसे मौसम साफ हुआ तो क्या हाल है भाई का? ठीक है बता रहे थे? नहीं मेरा भाई तो अभी हॉस्पिटल में है जी, RIC में है। पहली दफा ये हुआ है या इससे पहले भी कोई शिकायत हुई है? नहीं को 5-6 साल पहले हुई थी सर्जरी, दोबारा तो सुबह दोबारा खराब हुई, BP आई हुआ उसका। चलो जी अल्लाह से दे, अल्लाह आसान करे आपके। तो ये जनाब कल मौसम ठीक हो जाए दुआ करें तो इंशाल्लाह भी पिंडी आ जाऊंगा, गपशप कर लेंगे। नहीं जी क्या मसला है, स्पेशली इस काम के लिए आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही बिग्गे से कॉल की थी, बिग्गा भाई है मेरा छोटा जी जी, वो कह रहा था कि जी आप माजरत करना चाह रहे हैं। मैंने कहा माजरत किस चीज की यार, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, बंदों ने किया है। चलो मेरा अखलाकी फर्ज बनता है। असल वजह मसला ये है, वो जो मसूद है ना ज्यादा अजीज मेरा करीबी वही है, वो जो दूसरा बंदा है हम 8-10 गाँव इधर कौम क्रेश के ना हमारे, तो वो जैसे वो पहले फरीना वाला वर्षद होता है उसी के साथ का ये जाफर भाई के साथ, जब कोई बुजुर्ग आदमी उनके साथ ज्यादती कर जाए। मैं आप सुने ना, कोई भी हो, जवान भी हो, बुजुर्ग भी हो, बूढ़ा भी हो, यकीन करें मुझे शौक हुआ है और मेरी बरादरी के काफी सारे लोगों ने उसे लानत की है। क्या नाम क्या बंदे का? जी नाम क्या? महमूद। पूरा नाम क्या? महमूद कुरैशी? जी जी महमूद कुरैशी। अच्छा अच्छा, तो वो है महमूद कुरैशी। माजरत भी की थी तो माफी भी मांगी थी। पैसे ले लिए उससे आपने, उससे जाफर भाई के? जी पैसे वो कह रहा था, मैंने कहा जी वो पहले मान ही नहीं रहा था ना, मैं कहा जी वो बात झूठ नहीं बोल रहे, वो कहते कि आपने उन्हें मारा भी है, मोबाइल लिया, फिर आपने मोबाइल वापस कर दिया, पैसे नहीं वापस किए। चलिए वो कोई बात नहीं, बताया आपने उनसे पैसे ले लिए थे जाफर भाई? नहीं पैसे नहीं लिए थे ना, मैंने कहा था जब हम बैठेंगे वो आएंगे तो पैसे ले लेंगे। मैंने रात को भी उसको पैगाम भेजा था उनका कजन, तो उसने सुबह मुझे बताया कि वो कह रहा था जी ठीक है चलो मैं पैसे नहीं भी लिए। पैसे सारा किरदार ना सारे काम में बहुत अच्छा रहा। नहीं मेरा फर्ज बनता है जी, अखलाकी फर्ज। बस आपसे मेरी दरखास्त है कि जाफर भाई की दुकान है मरीड हसन पे जी, जब भी कभी मुलाकात हो वहाँ जाके उनकी अमानत को उस मकसूद को मैं बिल्कुल वापस कर दूंगा। और जाफर साहब से मरीड हसन से उम्र जब मैं गुजरता हूँ राजा बाजार सदर, तो मैं आते जाते सलाम दुआ कर लिया करूँ। किस चीज की दुकान है उनकी? मेरा ख्याल उनका कुछ जनरल स्टोर है मरीड हसन पुली, तंग पुली के साथ। जी जी मुझे पता है तंग पुली जी, ठीक है। बस उसके साथ ही नुक्कर पे सीधे हाथ उनकी दुकान है जी, मैं मुलाकात कर लूंगा। मेरा इसमें जाती इशू कोई नहीं था। नहीं मैं समझता हूँ ना, देखें वैसे तो इंसान, बात यह है कि जब मैं किसी के साथ स्टैंड करता हूँ ना तो मैं पीछे नहीं हटता। जी ठीक है। आपके मामले में भाई मेरा कोई जाती तनाजा नहीं था, नहीं आपने कॉल कर ली, सुन लेना, आपने कॉल कर ली, आपने राब्ता कर लिया, मेरे लिए इज्जत की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इज्जत दी, मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली आपका, वरना कहाँ लोग लिफ्ट कराते हैं। वरना मेरी जो मैंने वीडियो बनाई वो कि जी बाई कार्ड का ऐलान, इस छोटी मोटी वीडियो खबरों से क्या होता है। मैं लगा रहता अपनी जगह पे, मैंने पीछे थोड़ी हटना था, मैंने तो लगा ही रहना। मेरा भाई सीधा हो जाता तो मैंने वाकई इसके लिए बड़ा कुछ सोचा था क्या करना है, लेकिन अब आपने बात खत्म कर दी तो मैं सच्चे दिल से इस बात को खत्म कर रहा हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए जब कोई आपके पास डैम पे वहां पे आता है ना तो बड़े उम्मीदें लेकर आता है, बड़े मान से आता है। अब वहां उनके साथ ये हादसे होने लग पड़े हैं तो मुनासिब नहीं है। सुने ना, सुबह जब मैं अचानक वैसे ही गया ना पट्टी से मछली, तो जब मैंने देखा पार बैठे तो मैंने क्या बड़े अखलाक से अपना तारफ कराया, सारी बात हुई है। आपकी मेरी बड़ी अच्छी गपशप हुई है। जी जी जी, वापसी पर मैं चला गया था ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की गमाल, कुछ बच्ची के कॉलेज में फंक्शन थे, तो तकरीबन मगरब के लगभग में जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो वो कॉलें आना शुरू हो गई। जी बिल्कुल ये मसला हुआ। तो इंशाल्लाह मैं आज बार शरारती लोगों को रोके। मसला ये है कि आप हमारे मेहमान होते हैं, सब कुछ है बड़े अच्छे तरीके से। ये मिस साहब हुआ है
نہیں ہونا چاہیے تھا. بے شمار لوگوں کی مجھے کالیں آئی ہے, پھر بار بار شرمندگی بھی مجھے ہوتی ہے, ساری معاملات. انشاءاللہ میں اسلام آباد بھی آنا جانا ہوتا ہے, تو پنڈی میں بھی شدت نامہ تھا نا میرا. جب آپ کا میرے پاس آئے, میرے دل سے بات ختم ہو گئی بس. جی جی نہیں, ویسے بھی چلو آتے جاتے رہے پنڈی, انشاءاللہ ملاقات کیا کر. جی ضرور, کیوں نہیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. تو جب موسم تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے تو میں جب بات آپ نے دل سے ختم کر دی ہے تو پھر میں آپ کو انوائٹ کروں گا, تو سارے آئیں, جناب گافیہ بل گائیں گے اور مسکار بھی کھیلیں گے انشاءاللہ بشرط. بہت شکریہ. لیکن بس آپ اس کو اور باقی سب کو کہنا ہے کہ اگر کوئی ڈیم پہ شکاری آتا تو اکیلا دیکھ کے یار سنے نا, آپ میری سنے نا, اب جب آئیں گے اب اس کے بعد وہ ڈیم پر نہیں آئے گا. اس سے پہلے اس نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی, لیکن اس دن شراب انہوں نے پی تھی اور ارشد کے ساتھ مل کر بالکل وہ اس نے ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں. انکار اس نے کچھ, جو بندہ قبول کر لینا اسے چھوڑ دینا چاہیے. جی یقین کریں, اس نے سارا تسلیم کیا ہے. اس نے کہا جی زندگی میں پہلی, اور واقعی غریب ہونا اور بات ہے, لیکن اس قسم کی حرکت اس نے زندگی میں پہلی بار کی. بس ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ جی, میرے آپ کے درمیان